نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک 7 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے گزشتہ آیات کے تناظر میں اہل ایمان کی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اسی آیت کو آیت نمبر 23 کو آیت معدت کہا جاتا ہے اور اس کا یہاں پر بیان ہے۔ نمبر 3، اگلی آیات میں اللہ رب العزت پر بہتان جھوٹ بولنے کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے اور بڑی شدید صورت بیان کی گئی ہے، ابھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک نے جرم سے توبہ کرنے والے، گناہ سے توبہ کرنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ میں توبہ کو قبول کرتا ہوں، تم اس میں کوتاہی مت کرو، میں ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور 5ویں اور آخری بات ارشاد فرمائی گئی کہ رزق کی وسعت اور تنگی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ وہی جو رزق کو وسعت اور تنگی میں بدلتا ہے، وہی ہے جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے اور وہی ہے جو انسان کو موت بھی دے گا۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کریمہ کا جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ پہلی بات، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورت کا عنوان جو ہمارے ذہن میں ہے وہ ہے تبلیغ قرآن کے ذرائع، اور تبلیغ قرآن کا دوسرا بڑا ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی زبان عربی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ انعامات ہیں یا انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کون سی بات؟ پیچھے گزرا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اشارہ مشار لے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ پچھلے انعامات کی طرف۔ اب اگلی بات کی طرف آئیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں اس کا تم سے اجر نہیں مانگتا، صلہ بدلہ نہیں مانگتا، مگر قرابت کی محبت۔ یہ آیت معدت ہے، معدت کا معنی محبت ہے، سمجھیے ذرا۔ اس آیت کریمہ کو 2 طرح کا معنی دیا گیا ہے 2 مختلف طبقات کی طرف سے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے الا المودۃ فی القربى کا معنی ہے کہ میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت کا اجر مانگتا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا،
الا مگر یہ کہ مودۃ فی القربہ، مگر اپنی جو قرابت داری ہے اس کی محبت مانگتا ہوں، اپنی قرابت داری ہے اس کی، یعنی اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب، اس جملے کا مطلب یہ ہوا اس قول کے مطابق کہ میں تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس بات کے، یعنی یہ اجر مانگتا ہوں کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ تم محبت کرو۔ اب یہ اپنے قرابت داروں سے مراد کون ہیں؟ اس قول کے قائلین، یعنی یہ جو قول ہے اس کے کہنے والے کہتے ہیں کہ ان قرابت داروں سے مراد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، یعنی یہ جو 4 برگزیدہ شخصیات ہیں، یہ شخصیات الا المودۃ فی القربہ کے جو ہے وہ مصداق ہیں کہ یہ وہ قرابت دار ہیں جن کی محبت کو رسول نے طلب کیا ہے، رسول نے مانگا ہے، یعنی اپنی جو منصب رسالت کی اجرت ہے، اپنا جو پیغام کا معاوضہ ہے، اپنے جو پیغام کا صلہ ہے، وہ صلہ اپنی ان 4 جو قرابت دار شخصیات ہیں ان کی محبت کو مانگا ہے۔ یہ ہے اس قول کا خلاصہ اور لب لباب۔ اور اسی کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی انسانیت میں جو بھی امامت، جو بھی برگزیدگی ہوگی وہ انہی کی نسل میں ہوگی، ان کے سوا میں نہیں ہوگی، یعنی حضرت حسن کی اولاد میں، حضرت حسین کی اولاد میں۔ ایک قول اہل سنت کا ہے۔ اہل سنت کا قول یہ ہے کہ اللہ پاک یہاں پر اپنے حبیب کی زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ لوگو، میں تم سے دعوت دین پر، ابلاغ دین پر، تبلیغ قرآن پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بات ختم، بات ختم۔ اجر کوئی نہیں ہے ہی نہیں، مانگتا ہی نہیں، کیونکہ دوسری آیات میں یہ بات ثابت ہے، 6 آیات میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ، میرا صلہ، میرا بدلہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میری دعوت، میرا پیغام اجر کے لیے نہیں ہے، ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے نصیحت ہے، اجر کا مطالبہ نہیں ہے، ذکر للعالمین، یہ عالمین کے لیے ذکر اور نصیحت ہے، عبرت ہے۔ میرا پیغام تو عبرت کے لیے ہے، میرا پیغام تو سبق سیکھنے کے لیے ہے، میرا پیغام اجر کے مطالبے کے لیے نہیں، میں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا تمام آیات میں۔ اور دیگر انبیاء علیہم السلام بھی اپنی اس دعوت پر کبھی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کیا انہوں نے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بلا اجرت یہ کام کرتا ہے، بلا معاوضہ یہ کام۔ اب جب سارے نبی بلا معاوضہ یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں کر ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر جو باقی انبیاء بغیر اجرت کے کریں، حضور اس پر ایک اجرت مانگ لیں؟ اجرت تو اجرت ہے نا، اجرت تو اجرت ہے، خواہ وہ محبت ہو، خواہ وہ عقیدت ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اپنے سے ہو کسی اور سے ہو۔ لفظ اجرت کا جب ذکر آ گیا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ مانگ لیا، حالانکہ کبھی کسی نبی نے کچھ نہیں مانگا، تو کیسے ممکن ہے کہ امام الانبیاء اپنی اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت مانگ لیں؟ لہٰذا اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ بات ختم ہو گئی۔ ہاں مگر تمہیں احساس دلاتا ہوں، کس کا؟ قرابت کا، تمہیں احساس دلاتا ہوں کس کا؟ اب اس بات کو سمجھیں، اہل مکہ، اہل قریش کے 12 قبائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قریشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے قبائل سے بحیثیت ددحال، بحیثیت ننہال، یعنی ددحال ہونے کی وجہ سے، ننہال ہونے کی وجہ سے، یا نکاح کی وجہ سے، مختلف نسبتوں سے آپ کی مختلف قبائل میں رشتہ داریاں تھیں، ایک بات۔ دوسری بات، اس زمانے کا قبائلی جو نظام زندگی تھا وہ یہ تھا کہ قبائلی نظام زندگی کے اندر اس بات کی بہت رعایت کی جاتی تھی کہ جو آدمی رشتہ دار ہوتا تھا اس کے ساتھ ہمدردی، غم خواری اور اس کی حمایت کرنا لوگ اپنے لیے لازم سمجھتے تھے، یہاں تک کہ کوئی آدمی بعض اوقات کسی غلط موقف پہ کھڑا ہو جاتا تو عصبیت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، برادری ازم کی بنیاد پر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، خواب سمجھتے تھے کہ یہ آدمی غلط ہے لیکن پھر بھی کیا ہو جاتے تھے، اس کے ساتھ حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بات سمجھ، ایک آدمی کے لیے پورا کا پورا قبیلہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اپنی رشتہ داری میں محبتیں بانٹتے تھے، قربتیں بانٹتے تھے،
اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ نے اعلان توحید کر رکھا ہے، اظہار رسالت کر رکھا ہے، مشرکین آپ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ آپ سرزمین مکہ سے طائف کی طرف گئے کہ شاید وہاں کچھ لوگ مان لیں۔ آپ کو بہت ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، لیکن اس وقت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا اللہ تؤذونی، مگر یہ کہ تم مجھے ایذا مت پہنچانا، فی نفسی المودۃ فی القربہ، کہ میری ذات میں قرابت داری کی وجہ سے مجھے میری ذات کا نقصان مت پہنچانا قرابت داری کی وجہ سے۔ آگے خود وضاحت فرما دی، لقرابتی منکم، جو تم سے میری قرابت ہے اس قرابت کا لحاظ رکھنا، وتحفظوا القرابۃ التی بینی و بینکم، اور اس بات کا خیال کرنا کہ تم میرے اور اپنے درمیان جو قرابت داری ہے اس کی حفاظت کر سکو۔ تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات سامنے آ گئی۔ اب یہ کن حالات میں آئی، کیفیت ہمارے سامنے خود احادیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں منعونی ان ابلغ کلام ربی، مجھے انہوں نے روک رکھا ہے، پابند کر دیا ہے، میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کس بات سے؟ کہ ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کے کلام کو آگے پہنچا سکوں۔ تبلیغ قرآن سے روک دیا ہے، تبلیغ دین سے انہوں نے روک دیا ہے، میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ اب ان حالات میں اللہ نے اس آیت کو اتارا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر تھوڑی مانگتا ہوں جو راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، میں تم سے کوئی مطالبہ صلے کا تھوڑی کرتا ہوں جو تم میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو۔ تمہیں خود خیال کرنا چاہیے کہ تم ناحق کسی کے حق میں کھڑے ہو سکتے ہو، رشتہ دار ہو ناحق کسی موقف پہ ڈٹ جائے تم اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے لیے بلا رہا ہوں، اللہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں، تمہیں تو چاہیے بدرجہ اولا میرے ساتھ کھڑے ہو۔ الا المودۃ فی القربہ کا معنی یہ کہ تمہیں قرابت داری کا خیال کرنا چاہیے، اس قرابت داری کا جو میری تمہارے ساتھ ہے، کہ میں تمہاری نسب میں سے ہوں، میں تمہارے دودیالی خاندان میں سے ہوں، میں تمہارے سسرالی خاندان میں سے ہوں، میں تمہارے دامادی خاندان سے ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کا ہی پاس رکھ لو، اس کا احساس کر لو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں ان کو ان کی ذمہ داری کا، ان کو ان کی فرضیت کا احساس دلایا ہے کہ تمہارے ذمے جو رشتہ داروں کی رشتہ داری کی فرضیت ہے تمہارے اپنے معاشرے، سوسائٹی اور تمہارے اپنے ماحول میں، اسی کا خیال کر لو۔ دوستی نہیں کر سکتے، قرابت داری میں محبت نہیں کر سکتے، قرابت داری میں میرا جو خیال نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا ہی کر لو کہ مجھے ستاؤ تو مت، رکاوٹیں تو مت ڈالو۔ تمہیں تو چاہیے تھا تم میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے، تمہیں تو چاہیے تو میرے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ ہے اصل معنی، یہ ہے۔ اب تھوڑا سا دوسری طرف چلے جائیے، پہلے والا معنی کیوں مراد نہیں، وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل نہیں، اس کو سمجھیے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں نہیں ہوا، مدینہ میں ہوا، اور سن 2 ہجری میں ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں 3 ہجری بھی کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، حضرت حسن جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے ہیں، ان کی ولادت 3 یا 4 ہجری میں ہوئی۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ ان کی ولادت 4 یا 5 ہجری میں ہوئی، یہ نکاح کے اوپر اختلاف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب جن کو تم اس آیت کریمہ کا مصداق سمجھ رہے ہو ان کی تو پیدائش ہی مدینہ میں ہوئی ہے، وہ تو مکہ میں ہوئی ہے، پیدا ہی نہیں ہوئے۔ حالانکہ الا المودۃ فی القربہ
فی القربہ کے اوپر الف لام ہے. اس کو عربی گرامر کے اندر کہتے ہیں معرف باللام. اب ذرا قانون سمجھیے. معرف باللام کا قانون یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کے اوپر الف لام کی وجہ سے وہ معرفہ بنا ہو، اس معرف باللام کا قانون یہ ہے کہ اس کا جو مصداق ہوتا ہے نا وہ معہود فی الذہن ہوتا ہے، ذہنوں کے اندر موجود ہوتا ہے. ذہنوں کے اندر جناب حسن پیدا ہی نہیں ہوئے، جناب حسین پیدا ہی نہیں ہوئے، کافروں کے ذہن میں وہ ہوں گے کیسے؟ بھائی اللہ پاک نے ان کو پیدا ہی مدینہ میں کیا. آیت ہے مکی، مکہ مکرمہ میں وہ کافروں کے ذہن میں کہاں تھے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مودۃ فی القربہ، کہ حضور آپ کہہ دیجئے میں اجر نہیں مانگتا مگر اپنے حسن، اپنے حسین، اپنے علی اور اپنے فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی ولادت ہی بعد میں ہوئی ان کو پہلے سے ہی لوگوں کے کافروں کے ذہن میں جو ہے بٹھا دیا. نہیں، اس لیے یہ معنی نہیں ہو سکتا. ایک بات کہ یہ آیت مکی ہے اور جن کو تم اس کا مصداق قرار دے رہے ہو ان میں سے 2 شخصیات مدینہ میں پیدا ہوئی ہیں، لہٰذا یہ آیت کا مصداق نہیں. نمبر 2، ایک ہے غریب، غریب کی جماعت ہے غربا، ایسے ہی کریم کی جماعت ہے قربا. اسی طرح جب آپ قربا کہیں گے تو اس کی جمع قرابت داری کے لیے جب استعمال ہوگی تو وہ قربا ہوگی، قربا نہیں ہوگی. قربا کا معنی ہوتا ہے اپنا قرابت، اور قربا کا معنی ہوتا ہے قرابت دار. اگر قرابت دار مراد ہوتے تو اللہ پاک فرماتے الا المودۃ فی القربا. تو قربا کا لفظ نہیں ہے، قربا کا لفظ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر مودت مانگی گئی کس میں؟ قربت میں، قرابت میں. اور قرابت رسول کی قرابت کا لحاظ رکھا گیا کہ میرے ساتھ جو تمہاری قرابت داری ہے، میرے ساتھ جو تمہاری قرابت ہے، میرے ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اس کا لحاظ رکھ لو. یہ نہیں کہا کہ میرے رشتہ داروں کا لحاظ رکھو. تیسری بات، اگر قرابت دار حضور کے ہی مراد ہوں تو پھر حضور کی تو 4 بیٹیاں تھیں، باقی 3 بیٹیوں کی قرابت کیوں نہیں؟ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سگے چچا ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں. ان کی اولاد کیوں نہیں؟ اگر قرابت داری ہی مراد ہے تو پھر سیدنا حضرت عقیل، حضرت جعفر کیوں نہیں؟ وہ بھی تو مسلمان تھے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر قرابت داری مراد نہیں ہے، یعنی وہ 4 شخصیات مراد نہیں ہیں، بلکہ حضور کی وہ قربت جو اہل قریش کے ساتھ تھی وہ مراد ہے. پھر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خطاب ہے اپنی قوم سے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. جیسے وہ خطاب ہے حضرت موسیٰ کا اپنی قوم سے کہ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، تم مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بالکل اسی طرح کا خطاب یہاں پر الفاظ بدل کر اللہ پاک نے حضور سے کہا کہ آپ اپنی امت سے، اپنے قرابت داروں سے کہیے، ان اہل مکہ سے کہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ظالموں، میں تم سے کوئی اجر تھوڑی مانگ رہا ہوں، تمہیں اپنی قرابت کا خود خیال کرنا چاہیے، اپنے فرض منصبی کا خود ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ قرابت یہ اجر سے، یعنی پہلے والا جملہ دوسرے والا جملہ دونوں الگ الگ ہیں. اگر یہ دونوں ایک ہو جائیں، اگر یوں کہا جائے کہ الا المودۃ فی القربى کو جو استثناء کا لفظ ہے اس کو استثناء کیا گیا اجر سے، کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں، ہاں مگر قرابت داری کا اجر مانگتا ہوں. اگر اجر سے ہی اس کو مستثنیٰ کریں گے تو پھر یاد رکھیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت میں تنقیص لازم آتی ہے. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو تمام انبیاء نے اجرت نہیں مانگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجرت مانگ لیں تو یہ تو آپ کی شان کے بالکل خلاف ہے. آپ کیوں اجرت مانگیں گے جبکہ ایک جگہ آپ خود کہہ رہے ہیں نجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے؟ تو پھر یہاں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، لوگوں ان کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے. معلوم یہ ہوا کہ اجر نہ مانگنا یہ بھی انبیاء کی نبوت کی ایک دلیل ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اپنی ہی نبوت کی دلیل کے خلاف جائیں؟ اس لیے یہ بات بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے یا ان اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ قرابت کی محبت، تو اس سے مراد وہی بات ہے جو میں نے اہل سنت کے لحاظ سے، موقف کے لحاظ سے عرض کی ہے. وہ کیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الگ ہے، الا المودۃ فی القربى کا جملہ الگ ہے. یہ جملہ اہل قریش کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اس پس منظر کے ساتھ کہ سارے قریش ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی قرابت داریوں کا بڑا لحاظ رکھا کرتے تھے، اور حمیت کو، غمخواری کو، ہمدردی کو ترجیح دیا کرتے تھے، حمایت کو ترجیح دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہی کم از کم مجھے نہ ستاؤ.
ستاؤ تو نہ کم از کم، اگر تم محبت نہیں کر سکتے ستاؤ تو مت. چلیے جی. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فرمایا اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے. یعنی اب یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے. اب اس بات سے اللہ نے بڑے سخت انداز میں اس کا رد کیا ہے. پہلے ترجمہ دیکھ لیں. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے. اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں. اگلی بات، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ جھوٹ کو مٹا دے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے. اللہ جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کر دیتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے. اب آیت کریمہ کو سمجھیے. اس آیت کریمہ میں کہا کیا ہے؟ کہا یہ گیا ہے، ذرا دیکھیں، مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں. الزام کیا ہے؟ کہ یہ محمد اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. جھوٹ کیا باندھتے ہیں؟ کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ نہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر افترا باندھ رہے ہیں. اللہ پاک نے ان کو سمجھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے بڑے شدید قسم کے الفاظ ہیں. فرمایا دیکھو، اگر تمہاری بات سچ ہوتی، اگر تمہاری بات سچ ہوتی تو اللہ بے خبر تو تھے نہیں. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید تک جانتے ہیں. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے بھیجے ہوئے کلام نہ ہو اور وہ پھیلائے جائے تبلیغ کرے جائے اور اللہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے. کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر ان کی بات سچ ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، آپ یہ کلام پیش ہی نہ کر پاتے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو آپ پیش ہی نہ کر پاتے. کیوں؟ اس لیے اللہ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو ظاہر کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ باطل پھیل رہا ہو، حق مٹ رہا ہو، اللہ خاموش بیٹھا ہو؟ اب سب بات سمجھیں. اس لیے یہ مطلب نہ لیا جائے اس کا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عتاب فرما رہے. نہیں، اللہ حضور کو نہیں عتاب فرما رہے، حضور پر سخت الفاظ نہیں کہہ رہے. اللہ ان کو بات سمجھا رہے ہیں. فَإِن، اگر یہ بات درست ہوتی، کون سی؟ وہ جو بات وہ کر رہے ہیں، اگر وہ درست ہوتی. وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ پاک نے دوسری مقام پر کیا فرمایا؟ اپنے حبیب سے ڈائریکٹ فرمایا اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال کو بھی ہم ضائع. یہ اگر کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ بالفرض کے معنی میں ہوتا ہے. بالفرض ہے نہیں، وجود نہیں اس بات کا، لیکن اگر ہوتا تو یوں ہوتا. لہذا ہے ہی نہیں تو نتیجہ کیسے ہوگا؟ نتیجہ تو تب صادر آتا ہے، نتیجہ تو تب لازم آتا ہے نا جب کسی شے کا وجود ہو. شرط موجود ہو تو اس کی جزا آتی ہے. جب شرط ہی موجود نہیں تو جزا کیسے آئے گی؟ اب یہاں پر بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ پر افترا باندھ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. تو لوگوں سنو، میں اپنے حبیب کے متعلق یہ بات کرتا ہوں کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر ان کی بات سچ ہوتی تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، یعنی آپ بات ہی نہ کر پاتے. یہ جو آپ کھل کر کے بات کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو جو آپ سمجھا رہے ہیں، یہ جو لوگوں کی تعلیم کا آپ انتظام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کے دل کو کھولا ہوا ہے، بند نہیں کیا ہوا. اور اللہ خود کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا آپ کے پشت سے، آپ کی پیٹھ سے بوجھ کو اتارا نہیں؟ إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پہ اتارا ہے. تو جب آپ کے دل پہ اتارا ہی اللہ نے، آپ اسی لیے تو کھل کے بات کر رہے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اللہ کی منشا کے بغیر بول ہی نہیں سکتے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کی بات بالکل باطل ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، مشرکین کی بات باطل ہے. اس لیے باطل ہے اللہ تو دلوں کی بات کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے حال سے واقف ہیں. تو یہ تو ظاہراً علی الاعلان اللہ کے اوپر، یعنی اللہ کی کتاب کا اللہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ آیات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ظاہراً کھل کے بتا رہے ہیں. اللہ تو دل کے حال کو بھی جانتے ہیں. اگر یہ بات حقیقتاً نہ ہوتی اللہ کی طرف سے، اللہ راستے میں رکاوٹ ڈال دیتے. اگر یہ باطل ہوتی تو اللہ باطل کو مٹا دیتے، کیونکہ اللہ باطل کو مٹانے والا ہے، آپ کو ظاہر کرنے والا ہے. لیکن سچی بات یہ کہ یہ باطل نہیں، یہ غلط نہیں، باطل وہ ہے، غلط وہ ہے، لہذا وہ مٹیں گے، یہ
قائم رہیں گے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. یہ چوتھی بات ہے. وہ کون سی بات؟ توبہ کی قبولیت. وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور اللہ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، یعنی وہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا بھی ہے. معنی یہ کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بچے ہوئے ہو، تم بخشے بخشائے نہیں. وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اگر آج تمہیں سزا نہیں دے رہا تو کل کو سزا ضرور دے گا. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دعا کی قبولیت کے تین طریقے ہیں نا، یا تو ہو بہو مل جائے، یا کوئی مصیبت ٹل جائے، یا اس کو ذخیرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا کریں. جب اہل جنت میں اس بدل کو دیکھیں گے، اس بدلے کو دیکھیں گے جو دعاؤں کے بدلے میں اللہ نے عطا کیا، تو اس وقت افسوس کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ بس وہ قبول ہو گئی ختم ہو گئی، نہیں. جو اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے مانگنے میں، مانگا مل گیا، جو لو لگائی ہے اس کا تو اپنا صلہ ہے نا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اللہ فرماتے ہیں اس دعا پر ہم اضافہ بھی فرماتے ہیں. یعنی دنیا میں دعا قبول کرتے ہیں، دعا کا وہ صلہ دیتے ہیں، اور آخرت میں اپنے ساتھ تعلق کی وجہ سے صلہ دیں گے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا ہے تو زمین میں فساد کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے بندوں کی ایک حالت کو بیان کیا ہے. میرے سرکش بندے، نافرمان بندے، جب ان میں رزق کی فراوانی پیدا کرتا ہوں تو وہ فساد برپا کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں میں رزق کو ذرا مناسب انداز میں ادا کرتا ہوں. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ کہ دیکھیے جی، اس دنیا کے اندر اللہ نے نظام رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے خالصتاً، اور اس لیے رکھا ہے کہ یہ اس کائنات کے نظام کے چلانے کی حکمت و تدبیر اسی میں ہے. یہ جو نظام ہے اللہ نے اپنی حکمت سے چلایا ہے. کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے. غریب رکھنے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، امیر رکھنے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے. آگے فرمایا انہو بعبادہ خبیر بصیر بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے. معنی یہ ہے کہ وہ ان کے مزاج کو بھی جانتا ہے، ان کے نیچر کو بھی جانتا ہے، اور ان کے احوال کو بھی دیکھتا ہے کرتے کیا ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے. پہلے بارش برساتا ہے پھر اس کی برکتوں کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے، یعنی مستحق تعریف ہے. آگے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے، یعنی آسمان اور زمین اس کی نشانیاں ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ جانور وغیرہ جاندار ہیں ان کا پھیلانا. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ جو پیدا کرنا جانتا ہے وہ جمع کرنا بھی جانتا ہے، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے. اس سے اشارہ ہے قیامت کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.